بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ چند ہفتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ نماز میں ہم عام طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان چھوٹی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کیا کہہ رہے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہم نے اس کا معنی اور مطلب کو سمجھا نہیں ہے. اس لیے یا تو غفلت کا شکار ہو کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، یا یہ کہ ہم کو ان کا معنی مطلب معلوم ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی صورت قل هو اللہ احد کا معنی مطلب کیا ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ الصمد میں صمد کا تذکرہ ہوا، اور صمد کی تعریف اور اس کی وضاحت میں کچھ باتیں عرض کی گئی. اور آج اس صورت میں اللہ نے کیا فضیلت اور انعام رکھا ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک عربی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے. گلستان قناعت نامی ایک کتاب میں یہ شعر مذکور ہے. شاعر کہتا ہے قم قم یا حبیبی کم تنام، قم قم یا حبیبی کم تنام وطالب الجنة لا ينام، عجبا على المحب كيف ينام وكل نوم على المحب حرام. شاعر کہتا ہے کھڑے ہو جائیے اور اے میرے دوست اپنے کمر کو باندھ کر مضبوط کر کے تیار ہو جائیے. کتنا آپ سوؤ گے، کتنی غفلت کی زندگی گزارو گے. اب غفلت کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باری باری انسان دنیا میں آتا ہے تو باری باری ہی دنیا سے جائے گا. مثال کے طور پر پہلے پردادا آئے گا دنیا میں، اس کے بعد دادا آئے گا، اس کے بعد باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، اس کے بعد پوتا آئے گا. لیکن جب دنیا سے جانے کی باری آتی ہے تو پہلے پردادا نہیں، پہلے دادا نہیں. ممکن ہے اللہ کو یہ منظور ہو کہ دادا پردادا موجود ہے اور پڑپوتا دنیا سے چلا گیا. اس لیے دنیا میں آ جانے کے بعد اور پھر دنیاوی احکام لاگو ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں ہے کہ ہم جو ہے غفلت کی زندگی گزاریں. اس لیے شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی اور دل کی بات کہی اور حقیقت کی بات کہی. قم قم یا حبیبی کم تنام، اے میرے دوست اب غفلت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے.
اس لیے اب کھڑے ہو جائیے۔ وَطَالِبُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُ، چونکہ جو جنت کا طلبگار ہوتا ہے، جنت کو اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ اور ہمیشہ رہنے کے لیے اپنا گھر جنت میں بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارے۔ اور آپ ایک سروے کر لیجئے ذہنی طور پر، صرف مسلمان ہی نہیں، اسلام مذہب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں اور جتنے بھی قوم و ملت کے لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان ساروں کا جہاں مقصد دنیاوی زندگی کو اچھا کرنا ہے، وہیں پر ایک ان کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اچھی زندگی ہمیں مل جائے۔ چنانچہ دوسری قوم و ملت میں بھی یہ تصور ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جو ہے نرک والی زندگی میں جانا ہے یا جو ہے سورگ والی زندگی میں جانا ہے، یہ تصور ہے۔ لیکن ان کے لیے جو اعمال اور ان کے جو راہ طے کر رہے ہیں، وہ قرآن بتاتا ہے کہ ساری ملت اور مذاہب کے جو راستے ہیں اور جو کامیابی کے لیے جو منازل انہوں نے طے کیے ہیں، وہ طے کرنا ان کا جو ہے غلط ثابت ہو چکا ہے اور وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ پائے گا اس راستے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی طے کرتا ہے، کوئی چلنا چاہتا ہے اور اس دین اسلام کے علاوہ جو راستے ہیں اس راستے سے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور آگے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہر کی شکل میں ایک مہر لگا دی اور یہ کہہ دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں اس راستے پر یہ مہر لگا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد وہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے، کامیابی والی منزل کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس سے پہلے آدھا پارہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہم نے اپنے لیے دین اسلام کو متعین کر لیا ہے، دین اسلام کو متعین کر لیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوگا اس مذہب میں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورا قرآن اور پوری شریعت نازل کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اسی دین اسلام میں ہم نے اپنی خوشنودی اور رضامندگی اور تمہارے لیے فلاح اور بہبودی کو متعین کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اور قوموں میں یہ تصور ہے کہ ہمیں سورگ یا جنت میں جانا ہے یا نرک اور جہنم سے بچنا ہے، وہیں پر اسلام کا ایک تصور ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور صحیح ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک سفر اور مسافرانہ زندگی ہے، سفر کی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیاوی زندگی میں تم اس طرح رہو جیسے ایک مسافر چلتا ہوا اپنے جو ہے منزل کو طے کرتا ہے اور کسی منزل پر رکتا نہیں ہے، ان کا جو متعین منزل ہوتا ہے وہیں پر وہ ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تمہاری بھی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ تم اعمال کرتے جاؤ اور جو ہے آخرت کے منازل کو طے کرتے جاؤ، اور جہاں تم اعمال کرتے کرتے تمہاری سانس ختم ہو جائے گی وہ تمہاری آخری گھڑی ہوگی، اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تحفہ یہ ہے کہ اسے موت آ جائے، موت آنے کے بعد چونکہ دنیاوی زندگی میں ایک ایمان والا اور دین اسلام کو لے کر چلنے والا، اس کا منشا یہ ہوتا ہے، ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں ٹھکانہ حاصل کر لیں، تو اس جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اعمال ہوتے ہیں، اور جنت کو پانے کے لیے ایک موت ہی آڑ ہوتی ہے، ایک موت ہی بیچ میں دیوار ہوا کرتی ہے، موت آئی وہ دیوار ٹوٹ گئی اور جنت اس کے سامنے ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، طغیانی اور سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہ آج جہنم کو جھٹلا رہا ہے، جنت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے بد اعمالیوں کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دکھا دے گی، کل قیامت میں اس کو جہنم دکھا دے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو جو ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی اور رضامندگی کو دنیا میں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اعمال کیے اور اچھے اعمال کیے اور کرتے کرتے اپنی جان کو ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس حقیقت کو پانے کے لیے اسلام مذہب کے ہر انسان اور ایمان والوں میں سے ہر فرد اس کی خواہش ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی وہ نافرمان ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، لیکن ایک نہ ایک وقت ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کامیاب ہونا ہے، جنت میں ہمیں جانا ہے، اس کا تصور، اس کا خیال ضرور آتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، قل یا حبیبی کب تنام، میرے بھائی، میرے دوست کھڑے ہو جائیے، کتنا آپ سوئیں گے، کتنا غفلت کی زندگی گزاریں گے۔ وطالب الجنت لا ینام، جنت کا طلبگار سویا نہیں کرتا، کیونکہ جنت کوئی جو ہے سستی چیز نہیں ہے، جنت بڑی مہنگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی میں اعمال کرنے پڑیں گے، پوری زندگی کو لگانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، عجباً علی المحب کیف ینام، تعجب ہوتا ہے ایک محبت کرنے والے انسان پر، ایک عشق لڑانے والے انسان پر اور محبت کا دعوے کرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے سو رہا ہے۔ ایک طرف دعویٰ محبت کا ہے اور دوسری طرف جو ہے نیند کی پٹی لگا کر کے وہ سو رہا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیتا ہے، مکان چھوڑ دیتا ہے، دولت کو خیر بات کہہ دیتا ہے، اور یہ آدمی سو رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، عجباً علی المحب کیف ینام، محبت کرنے والے پر تعجب ہے کہ کیسے سو جاتا ہے۔ وَكُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ، حالانکہ ہر قسم کی نیند، ہر طرح کی نیند، تھکاوٹ کی نیند ہو یا سستی اور کاہلی کی نیند ہو یا پھر جو ہے کسی بھی اعتبار سے جو ہے اس کو کوئی بھی نیند ہو، بیماری کی نیند ہو، ہر طرح کی نیند اس پر محبت کرنے والے پر حرام ہو جانی چاہیے، حرام ہو جانی چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علم کا خزانہ تھے، بات پر یاد آ گئی، اصل یہ بات نہیں کرنی ہے مجھے، علم کا خزانہ تھے، ڈاکٹروں نے پڑھنے سے منع کر دیا، مطالعہ کرنے سے منع کر دیا، اور اسے یہ کہا کہ اب آپ صرف یکسو ہو کر کے آرام کیجیے، اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا جو ہے راحت پہنچائیے۔ اسی درمیان کسی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب دیوبند میں بڑا کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، علم کا خزانہ اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ دیوبند میں موجود تھے، دوڑتے ہوئے حضرت کے کمرے میں گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ لیمپ جلا رکھے ہیں سرہانے پر، اور اپنی جو ہے سر کے پاس
اور کتاب کو بیٹھ کر پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو کتاب کو ایک طرف کھڑی کر دیے اور دوسری طرف لیمپ ہے اور کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب کا مطالعے میں لگے ہوئے۔ تعجب ہوا تو حضرت نے علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی شفیع صاحب نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورے مدرسے میں یہ افواہ پھیل چکی ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، آپ کو ڈاکٹروں نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے اور سخت ضرورت ہے آرام کی، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا بس بیماری یہ ایسی لگی ہے، اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ صرف مطالعہ نہیں تھا میرے بھائیوں، اس مطالعے کے ذریعے سے وہ اللہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، شریعت پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ راستے کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وَكُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ، ہر طرح کی غفلت کو آج خیر بات کہہ دیجئے اور جنت کے طالب بن جائیے، حقیقی طلبگار بن جائیے۔ کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ سورہ اخلاص آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم رات میں ہر روز 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو سونے سے پہلے؟ صحابہ نے عرض کیا 1/3 قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ قرآن 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 10 پارے کا 1/3 ہوتا ہے۔ 10 پارہ پڑھنے کے لیے ایک اچھے سے اچھے حافظ کو کم سے کم 3 گھنٹہ چاہیے، 3 گھنٹہ۔ اور وہاں کہہ رہے ہیں سونے سے پہلے 1 پارہ پڑھنے کے لیے، اور اچھے انداز میں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے میرے خیال سے رات بھر چاہیے ہو، چونکہ ان لوگوں کے اندر مشہور تھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ لذت لے کر اور مزہ لے کر کے وہ پڑھتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے وہ پڑھتے نہیں بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی پڑھتا تھا قرآن کریم کو اور ان کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ ہر حرف پر وہ مزہ لے کر کے اللہ کے احکام کو سنتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا داعیہ پیدا کرتے ہوئے وہ سنتے تھے، اس لیے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے 1/3 قرآن 10 پارے ہم کیسے پڑھ سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھو گے 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا فضیلت حاصل ہوئی، کیا معلوم ہوا اس میں؟ آپ یہی کہیے گا کہ 10 پارہ پڑھ بھی سکتے ہیں ویسے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل گیا، تو ثواب تو ملا، ایک فضیلت تو یہ ملی نا آپ کو۔ 10 پارہ پڑھنے کا، یہاں تو چند حروف ہے، تقریباً 24 یا 25 حروف ہے اس میں، قل هو اللہ احد میں 24 یا 25 حروف یا کلمات ہیں، اور جو ہے وہاں 10 پارے میں کتنے حروف ہیں اور کتنا ثواب ملے گا، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مان لیا جائے 10 پارہ پڑھ لیے، اتنا پڑھنے کے برابر ہے، ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ روایت مشکاۃ شریف میں کتاب فضائل القرآن میں ہے، یہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کون بہتر آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
جو شخص تلاوت کر رہا ہے وہ افضل ہے اس سے جو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مانگنے والا اپنی ساری مرادیں جو بظاہر ان کو اس وقت جو چاہیے اس کا سوال تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آگے اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کو معلوم بھی نہیں ہے، کون سی مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی اسے اس کا علم نہیں ہے، تو وہ اپنے موجودگی میں اپنی ذات کے موافق اور اپنے ماحول کے موافق وہ دعا تو کرے گا لیکن مکمل احاطہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کو اس کی ساری ضروریات اور اس کی ساری جو ہے بس سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے گا۔ دعا کرنے والا انسان کچھ کر لیتا ہے، کچھ بھول بھی جاتا ہے، مانگنے والا کچھ چیزوں کا سوال لگا لیتا ہے، کچھ چیزوں کا سوال نہیں کر پاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان کے کتنے مسائل ہیں، کون کون سی مصیبت آئے گی جن سے ان کو پناہ کی ضرورت ہے، اور ان ساری باتوں کا اللہ کو علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل طور پر اپنے بندے کی پوری حاجت جو ہے پورے مکمل طور پر حاجت روائی کر دیں گے، ان کی حاجت کو پوری کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنے والا افضل ہے اور دعا مانگنے والا مفضول ہے۔ افضل تو دعا مانگنے والا بھی ہے کیونکہ انتہائی درجے کا خشوع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے دعا میں، لیکن اس سے بڑھ کر ہے تلاوت قرآن پاک کرنے والا۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر سورہ اخلاص کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا تہائی قرآن کے برابر ثواب ہے، 10 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے میں نے اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے پاس آ کر کے ایک بڑا جو ہے مجمع بنا کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام کو حرج اور نقصان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر موقع مل جائے، جہاں میری موت کی خبر آپ کو آ جائے، وہیں سے آپ 3 مرتبہ تلاوت آپ کر کے مجھے ایصال ثواب کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ رسم و رواج کے طریقے پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس سے زیادہ اس میں ثواب ملے گا مجھے، کیونکہ اس میں رسم و رواج نہیں ہے، اپنے کام کا حرج نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، شرما شرمی میں جو ہے حاضری کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ وہ جو 3 مرتبہ 1 منٹ جو لگے گا قرآن پڑھنے کے لیے، وہ جو 1 منٹ دیں گے اس میں خالص میری اور آپ کی محبت ہوگی، اور محبت کے ساتھ جو چیز دی جاتی ہے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے قرآن پڑھنے میں ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر کسی جگہ بھیجا، تو وہی نماز چونکہ پڑھاتے تھے اپنے دوستوں کو، اپنے لشکروں کو، تو وہ جب بھی قرآن پڑھتے، کسی بھی سورت کو پڑھتے تو دوسری سورت قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ تو ان میں سے کسی صحابی کو بڑا گرا گزرا ہوگا، القاریۃ بالقاریۃ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں پھر قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے الہاکم التکاثر پڑھی، پھر قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسری روایت میں موجود ہے، دوسری کتابوں میں صحابی نے اپنے امیر سے کہا کہ امیر، اے ہمارے امیر صاحب، آپ کو اگر قل اللہ ہی پسند ہے تو قل اللہ احد پڑھیے، قل هو اللہ احد ہی پڑھا کیجئے، آپ وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ لشکر واپس آ گیا تو ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت لگائی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں جب بھی اپنی قرات نماز میں ختم کرے تو قل اللہ احد پر کرے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پوچھنا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا تو بتایا یہ کہ اصل میں قل هو اللہ احد میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت مجھے جو ہے پسند آتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتا رہوں، اس لیے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کا اظہار کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر کر دو، تم اگر اس سورت سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے سورہ اخلاص میں، کتنی بڑی دولت کو اللہ نے رکھا ہے کہ اگر اس کو ہم پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت علیہ، اس کے لیے واجب ہو گیا۔ کیا واجب ہوا اس پر؟ صحابہ نے عرض کیا کیا واجب ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں وہ پڑھ رہا ہے۔ المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کرنے پر فرمایا کہ انسان کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ اب آپ اور ہمیں جو ہے طے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس کی محبت میں لگائے ہوئے ہیں، کون سا اداکار کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اور کون سے کرکٹر کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اور کون سے جو ہے روزگار اور بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں بزنس مین سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس کائنات کے سب سے بڑا ہیرو جناب محمد رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک فضیلت اس کی بیان کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص سے جس نے محبت کی ہے تو اس کی دوستی، یہ سورہ اخلاص کی دوستی اسے جنت میں لے جا کر کے چھوڑے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور داہنے کروٹ لیٹ کر کے 200 مرتبہ یا 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے داہنے جانب سے جنت میں چلے جاؤ، اور داہنے جانب داہنا ہاتھ ہے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا، یہ جنت کی بشارت اور جنت والوں کی علامت بیان کی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کیسا خوش نصیب ہے یہ داہنے جانب والے، اور کس قدر یہ خوش نصیب ہے، بڑے ہی خوش نصیب ہے یہ داہنے جانب والے۔ تو یہ پروانہ ہمیں اس صورت سے ملتا ہے، اس صورت کو پڑھنے سے، اس سے محبت اور لو لگانے سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن کو پڑھیں گے تو تھوڑی توجہ ڈال کر کے تو ہم پڑھیں گے، اور ایک عام طور پر اس صورت پر یا قل یا ایھا الکافرون پر جب جاتے ہیں تو بہت سارے مفسرین قل یا ایھا الکافرون کو سامنے رکھ کر، قل هو اللہ احد کو سامنے رکھ کر کے ایک تفسیر اور بیان کرتے ہیں۔ سارے مفسرین تو نہیں، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آگے بھی قل یا ایھا الکافرون میں قل لگا ہوا ہے نا، اس کے بعد بیچ میں ایک سورت تبت یدا ہے، ایک سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اور پھر جو ہے قل هو اللہ احد ہے۔ تو اس میں بھی قل هو اللہ احد ہے، اور آگے بھی قل یا ایھا الکافرون میں قل لگا ہوا ہے، ادھر بھی قل لگا ہوا ہے، بیچ کی صورت میں قل کیوں نہیں لگا ہوا ہے؟ اس میں بھی لگا دیتے، جیسے کہ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سب میں قل لگا ہوا ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی کہہ دیجیے، اے نبی کہہ دیجیے، تو اس صورت میں بھی لگا دیتے قل اذا جاء نصر اللہ، قل تبت یدا ابی لہب، ایسا لگا سکتے تھے نا۔ بڑی حکمت، پتے کی حکمت بیان کی ہے مفسرین نے۔ کاش ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً میں نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ بچے تو ویسے معفو عنہ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر کوئی احکام نہیں لگایا، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں اپنی قبر نظر آ رہی ہے،
وہ اپنے آخرت کے بنانے کے لیے کبھی تسبیحات کبھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن نوجوان اپنی جوانی کے جوش میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں عام طور پر اپنے نوجوانوں کو زیادہ مخاطب بناتا ہوں۔ اصل میں ہے قل یا ایھا الکافرون جو نازل ہوا ہے، کافروں کا اشکال تھا اللہ کی ذات میں کہ صرف اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہو، معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایسا کرو 6 مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم سب مل کر کے، محمد آپ بھی 6 مہینہ اللہ کی عبادت کیجئے، اور 6 مہینہ جو ہے ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ کہیں اگر ایسا ہو کہ حقیقت میں اللہ معبود نہ ہو تو ہمارا جو معبود ہے وہ کام آ جائے گا، اور کہیں ایسا ہو کہ حقیقت میں ہمارے معبود نہ ہو، خدا نہ ہو، آپ کا اللہ ہو، تو ہمیں اس کا کام آ جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی بھی عبادت کی ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر چوٹ تھا، اللہ کے اوپر وار تھا۔ لیکن اور اسی طریقے سے قل هو اللہ احد میں اللہ کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کیسا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، تانبے کا ہے، کس چیز کا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، یہ سوال تھا، اللہ کی ذات پر سوال تھا۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے، ساری انسانیت کو معلوم ہے کہ اللہ پر کیچڑ اچھالنے سے اللہ پر کیچڑ کا دھبا نہیں لگتا ہے، اللہ کی برائی بیان کرنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ کو چھوٹا دکھانے کے لیے جتنا چاہے آپ زبان درازی کر دیں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اللہ بڑا بنا دے اور محترم بنا دے، اس کو اگر کوئی لتڑے گا اور اس کو کوئی برا بھلا کہے گا، ضرور ہے اللہ کو سب سے زیادہ غضب اور سب سے زیادہ غصہ آئے گا۔ تو یہاں تبت یدا میں جو ہے اصل میں اذا جاء نصر اللہ، یہ قل یا ایھا الکافرون کا حصہ ہے، اس لیے اب یہ بیچ میں ایک ہی صورت رہ گئی جس کو شروع کرتے وقت قل کا لفظ نہیں لایا، تو یہ تبت یدا ہے، اور تبت یدا میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ان دونوں کا ذکر ہے، اور یہ دونوں اللہ کا دشمن تو بعد میں، لیکن جو ہے یہ دونوں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کے سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت دینے جاتے تو یہ ملعون اور یہ مردود ابو لہب پیچھے پیچھے ان کی ہنسی اڑاتا تھا، اور یہ کہتا تھا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، ان کی بات کو نہ مانا جائے۔ اور پھر جب واپسی کا وقت ہوتا تو ان کی جو بیوی تھی ان کے راستے پر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ یہی ابو لہب تھا کہ صفا پہاڑی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا، اے قریش والو، اے جو ہے عرب والو جمع ہو جاؤ، پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ سب کے سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ اس بات کی خبر دوں کہ پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم سچ مانو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کفار مکہ نے یہ کہا تھا، اے محمد ہم نے آپ کو ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ پوری زندگی سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ بھی میں تسلیم کر لوں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس پہاڑی کے پیچھے خطرناک اور ایک طاقتور فوج موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ابو لہب تھا جو کھڑا ہوا اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو ہے محمد، تو نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا، اور پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس مرتبے کو گھٹانے کے لیے اور اس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ دونوں زیادہ تر پیش رہا کرتے تھے، ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا
تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، محمد میرے محبوب آپ جواب دے دیجئے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے گا، آپ کی سنت کا کوئی زنازہ نکالے گا اور آپ کے شریعت پر اگر کوئی نہیں چلے گا، اس میں کوئی کمی بیشی کرے گا تو اس سے انتقام میں لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی کی کسی سنت کو آپ جو ہے کچرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کا جیسا چہرہ ہے ویسا چہرہ بنائیے، نبی کا جیسا حلیہ تھا ویسا حلیہ بنائیے، نبی کی زندگی میں جو اعمال تھے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد جب یہ ایک سوال ہو منکر نکیر کا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور اس وقت وہ آدمی کون ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس وقت اگر میرا چہرہ، آپ کا چہرہ، کائنات کے نوجوانوں کا اور انسانوں کا چہرہ نبی کے چہرے کے موافق نہ ہو، اور کائنات کے انسانوں کے اعمال نبی کے اعمال کے موافق نہ ہو، اس وقت اگر نبی اپنے چہرے کو پھیر لے تو اس وقت پھر سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، بخشش کرانے والا اور پھر ہماری طرفداری کرنے والا اس میدان میں کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں اگر نبی کی شریعت پر دھبا لگائیں گے، ان کے خلاف چلیں گے، ان کی ذات میں اگر کوئی کیڑا نکالنے کی کوشش کریں گے تو میرا نبی تو انتقام نہیں لے گا، اللہ ضرور لے گا۔ اسی لیے آپ سب سے میں اپنی ذات سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ نبی جیسی زندگی ہم سب کو گزارنے کی ضرورت ہے، اور گزارنے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائے۔ میری نظروں میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق والے ہیں اس گاؤں میں، لیکن کاش اس پر نبی کا جیسا چہرہ، نبی جیسا عمل لگ جائے تو اخلاق کے اعلیٰ بلندی پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ویسے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جلدی سے سنت پڑھ لیں۔